مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی فصل میں مصنف علیہ الرحمہ رکن کے شرائط کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ بیع کے جو ارکان ہوتے ہیں تو اس کے رکن کی شرائط، جو رکن کے شرائط ہوتے ہیں، بیع کے رکن کے شرائط کی پہچان تک پہنچنا اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ بیع کی تمام اقسام کی پہچان ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بیع کی کتنی قسمیں ہیں۔ جب بیع کی تمام اقسام معلوم ہو جائیں گی تو پھر بیع کے رکن کے جو شرائط ہیں ان شرائط کو پہچاننے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں آئے گی۔ تو بیع کی اقسام کو پہچاننا ضروری کیوں ہے رکن کے شرائط کو جاننے کے لیے؟ تو صاحب کتاب نے بیان فرمایا کہ جو بیعات ہیں، جو بیعیں ہیں، ان میں سے جو کچھ ایسی ہیں جو تمام طریقے کی بیع و شراء کو شامل ہیں، کچھ بیعیں ایسی ہیں جیسے کہ عنقریب آ رہا ہے کہ اس میں تمام طریقے کی اقسام شامل ہیں، بیع کی ہر قسم اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور کچھ بیعیں ایسی ہیں کہ بعض بیعیں ایسی ہیں کہ ان کا ایک نام خاص کیا گیا ہے کہ یہ فلاں قسم ہے، فلاں بیع ہے، جیسے کہ صرف، مقایضہ وغیرہ۔ تو بعض ایسی ہیں کہ بعض کچھ نام کے ساتھ خاص ہیں، نہ کہ بعض، تو بعض نہیں ہیں خصوصیت کے ساتھ خاص، اور بعض ہیں۔ تو اب مصنف صاحب نے کہا کہ جب بات ایسی ہے تو کئی تقسیمیں ہوں گی اصل میں بیع کی۔ تو پہلی تقسیم میں بیع دو قسموں پر بٹے گی۔ ایک قسم تو بدل کی طرف لوٹے گی، یرجع الی البدل۔ ایک قسم ایسی ہوگی جو بدل کی طرف لوٹے گی، یعنی اس کا کوئی بدل ہوگا۔ اگر وہاں اصل مبیع نہیں ہے، اصل شے نہیں ہے جس پر عقد ہوا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ بدل، یرجع الی البدل کا مطلب۔ اور ایک قسم حکم کی طرف راجع ہوگی کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اب جو پہلی قسم ہے، یعنی جو بدل کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس بدل کی طرف لوٹنے والی کی پھر دوسری دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی پھر دوسری دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ دو بدل کی طرف لوٹے، یعنی دو بدل ہوں، اور دوسری قسم یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک کی طرف لوٹے، یعنی دو بدلوں میں سے ایک کی طرف وہ لوٹے اور وہ ثمن ہو، یعنی ثمن کا کوئی مسئلہ آئے اور پھر اسی ثمن پر گفتگو کی جائے، تو ایسی قسم ہو۔ تفصیل آئے گی تو شرح اس کی آئے گی۔ مصنف گرامی وقار نے یہ کہا کہ جو پہلی قسم ہے جو بدلین کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ دو بدلوں کے حق میں بیع کی چار قسمیں ہیں، یعنی دو بدل جس کے اندر ہوتے ہیں
اس میں جو پہلی قسم ہے یرجع الی البدلین، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے بیع العین بالعین، عین کی بے عین کے بدلے، تو بدلین ہو گئے نہیں، یہ مطلب ہے بدلین کا۔ یرجع الی البدلین یعنی 2 بدلوں کی طرف راجع ہو، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم بیع العین بالعین، عین کی بے عین کے ساتھ، اور یہ سامان کی بے سامان کے بدلے ہے، ایک سامان کو دوسرے سامان کے بدلے بیچنا، اور اس کا نام فقہ کے عرف میں بیع مقائضہ رکھا جاتا ہے۔ اس کو بیع مقائضہ کہتے ہیں کہ جس میں سامان کی بیع سامان کے ساتھ ہو۔ اور دوسری قسم ہے بیع العین بالدین، دین کے بدلے عین کی بیع، عین کا مطلب سامان، ذات سامان کی، تو دین کے بدلے عین کی بیع، تو اس میں بھی بدلین ہے، ایک سامان کی شکل میں ہے اور ایک دین کی شکل میں ہے۔ تو اب یہ سامان کو اثمان مطلقہ یعنی دراہم و دنانیر کے بدلے بیچنا ہے، یہ جو بیع ہے۔ اور پھر اس کو سامان کی بے اثمان مطلقہ کے بدلے، اور پھر ان کی بے دراہم و دنانیر کی بے خرچ ہونے والے پیسوں کے بدلے، یہ بھی اسی میں آتا ہے بیع العین بالدین میں۔ اور ان خرچ ہونے والے پیسوں کے بدلے دراہم و دنانیر کی بے یا سامان کی بے ایسی مکیلی چیز کے بدلے کہ جو ذمے میں موصوف ہو، یعنی جس کو دینا ابھی ذمے میں ہے اور اس کو دیا جائے گا، اور ایسی وزنی چیز کے ذریعے کہ جو موصوف ہے، موصوف کا مطلب یعنی ذمے میں موصوف ہے، اور ایسی عددی متقارب شے کے ذریعے کہ جو ذمے میں دینا جس کا متعین ہے۔ اس کی صورتیں آئیں گی سب، تو یہ اس قسم میں ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور تیسری قسم ہے بیع الدین بالعین، دین کی بیع عین کے بدلے، یہ سلم ہے، دین کی بیع عین کے بدلے یہ سلم ہے۔ اور چوتھی اور آخری قسم ہے بیع الدین بالدین، یہ ثمن مطلق کی بے ثمن مطلق کے ذریعے ہے جو کہ صرف کہلاتی ہے۔ تو یہ 4 قسمیں پہلی والی 2 قسموں کی طرف نکلی، ملا لیں اتنا۔ وَأَمَّا شَرَائِطُ الرُّكْنِ، رہ گیا رکن کے شرائط، فَلَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَتِهَا إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَقْسَامِ الْبَيْعَاتِ، تو ان کی طرف پہنچنا، اس کی معرفت کی طرف پہنچنا ممکن نہیں ہوگا مگر بیعوں کی تمام قسموں کو پہچان کے بعد، اس کی پہچان کرنے کے بعد۔ لِأَنَّ مِنْهَا مَا يَعُمُّ الْبِيَاعَاتِ كُلَّهَا، اس لیے کہ اس میں بعض کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو تمام کو شامل ہیں بیعوں کو، اور کچھ ایسی ہیں کہ بعض کو خاص کیا جاتا ہے نہ کہ بعض کو۔ فَنَقُولُ، تو اب ہم کہیں گے، الْبَيْعُ فِي الْقِسْمَةِ الْأُولَى يَنْقَسِمُ بِقِسْمَيْنِ، پہلی تقسیم میں جو بیع ہے وہ 2 قسموں کی طرف بڑھتی ہے۔ قسم یرجع الی البدل، ایک قسم تو ایسی ہے جو بدل کی طرف لوٹتی ہے، وقسم یرجع الی الحکم، اور ایک قسم وہ ہے جو حکم کی طرف راجع ہوگی۔ ہاں مطلب یہی تو مراد ہے، یہ نہیں ہے کہ ملکیت کا ثبوت، وہ تو الگ حکم ہے، وہ تو پورا حکم ہے اس کا،
الف لام اس پر عہد کا ہے اور یہی اس سے یہ مراد ہے۔ اما الذی یرجع الی البدل، رہ گیا وہ جو بدل کی طرف راجع ہو تو وہ دوسری دو قسموں کی طرف منقسم ہوگی۔ احداہما یا احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یرجع الی البدل، جو دو بدلوں کی طرف کیا ہو، راجع ہو۔ والآخر یرجع الی احدہما، اور دوسری وہ ہے کہ جو دونوں میں سے ایک کی طرف لوٹے اور وہ ثمن ہے۔ اما الاول، رہ گیا پہلا، فنقول، تو ہم کہیں گے البیع فی حق البدلین ینقسم اربعۃ اقسام، پہلی یعنی دو بدلوں کے حق میں بیع یہ چار قسموں پر بٹے گا، اس کی تقسیم ہوگی۔ بیع العین بالعین، عین کی بیع عین کے بدلے، یعنی سامان کی بیع سامان کے بدلے، اس کو بیع مقائضہ کہا جائے گا۔ اور بیع العین بالدین، یہ بیع السلع، سامان کو بیچنا اثمان مطلقہ دراہم و دنانیر کے بدلے، اور ان کو بیچنا خرچ ہونے والے پیسوں کے بدلے اور ایسی مکیلی چیز کے بدلے جو ذمے میں موصوف ہے، تو ذمے میں جو موصوف ہو، اور ایسی موزونی کے بدلے، اس کا عطف کس پر ہے، بالمکیل پر، یعنی بالموزون، ایسے موزونی چیز کے بدلے الموصوف فی الذمہ، جو ذمے میں موصوف ہے، اور ایسی عددی متقارب کے بدلے الموصوف، جو ذمے میں کیا ہے، موصوف ہے۔ بیع الدین بالعین، اور دین کی بیع عین کے بدلے، اور وہ سامان بیع سلم ہے۔ اور بیع الدین بالدین، اور یہ بیع ثمن مطلق کی بیع ثمن مطلق کے ذریعہ، اور وہ بیع صرف ہے۔ یہ چار قسمیں پوری ہو گئیں۔ فَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَىٰ أَحَدِ الْبَدْلَيْنِ، رہ گیا وہ کہ جو دو بدلوں میں سے ایک کی طرف لوٹ رہا ہے، دوسری قسم یہ تھی نا، پہلی کی چار قسمیں نکل کر کے آئیں، وہ بیان ہو گیا۔ دوسری جو تقسیم کی جو دوسری قسم تھی کہ دو بدلوں میں سے ایک کی طرف راجع ہو، وہ کیا ہے، وَهُوَ الثَّمَن، وہ کیا ہے، ثمن ہے۔ فَيَنْقَسِمُ فِي حَقِّ الْبَدَلِ، اور پھر وہ بدل کے حق میں جو کہ ثمن ہے، اس کی پانچ قسمیں نکل کر کے آئیں گی۔ بیع المساومہ، مساومہ یعنی بھاؤ تاؤ کی بے، مساومہ کی بے، مساومہ کا مطلب ہوتا ہے بھاؤ تاؤ کرنا، ریٹ طے کرنا، اس کی بے، بھاؤ کی بے۔ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَبِيعِ، اور اس کو کیا کہتے ہیں، مبیع کو بدلہ کرنا۔ مساومہ کی بیع کا مطلب کیا ہے، مبیع کو بدلہ کرنا، بِأَيِّ ثَمَنٍ اتفق، جیسے بھی اتفاق ہو، کسی بھی ثمن کے بدلے اس مبیع کو کا مبادلہ کرنا۔ وَبَيْعُ الْمُرَابَحَةِ، اور مرابح، بیع مرابحہ یہ دوسری قسم ہے، اور مبیع، یہ مبیع کو بدلہ کرنا ہے ثمن اول کی مثل سے کچھ اضافے کے ساتھ، وزیادتی ربحٍ، یعنی کچھ اضافے کے ساتھ، جو ثمن اول تھا اس پر مزید کچھ اضافے کے ذریعے مبیع کا بدلہ کرنا۔ اور تیسری قسم ہے بیع تولیہ، بیع تولیہ مبادلہ کرنا ہے مبیع کا ثمن اول کے مثل کے بدلے، لیکن بنا زیادتی اور بنا نقصان کے۔ اور چوتھی قسم ہے بیع الاشتراک، یہ تولیہ ہی ہے لیکن بعض مبیع کو بدلہ کرنا بعض ثمن کے بدلے۔ اور ایک ہے بیع وضیعہ، اس کا مطلب ہے مبادلہ پہلے ثمن کے مثل کے بدلے لیکن کچھ نقصان کے ساتھ، جو پہلی ثمن طے ہوا تھا عاقدین کی طرف سے تو اس سے کچھ نقصان کے بدلے پھر اس کو بیچنا، یہ بیع وضیعہ ہے، گھاٹے کا سودا جس کو کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْقِسْمُ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْحُكْمِ، رہ گئی وہ قسم جو حکم کی طرف راجع ہو۔ اب یہ کہاں پہنچے، یہ اوپر پہنچے۔
بدل کی جب تشریح کرنا شروع کیا تو دو صورتیں آئیں، بدلین، اس کی کتنی قسمیں؟ 4۔ بدلین کی طرف جو راجع ہو اس کی 4 قسمیں، بدلین میں سے ایک کی طرف راجع ہو اس کی، ایک کی طرف راجع ہو اس کی کتنی قسمیں؟ 5۔ کہا تھا نا سمن جس سے مراد تھی تو اس کی کتنی قسمیں تھی؟ 5۔ اب اوپر والی دوسری قسم جو حکم کی طرف راجع ہو تو اب ہم اس کو بیع کے حکم کے باب میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا عَرَفْتَ أَقْسَامَ الْبِيَاعَاتِ، جب آپ بیعوں کی قسموں کو پہچان چکے، تمام بیعوں کی اقسام کو جان چکے، فَنَذْكُرُ شَرَائِطَهَا، تو اب ہم ان تمام قسموں کے کیا کریں گے؟ شرائط کو ذکر کریں گے۔ وَهِيَ أَنْوَاعٌ، اور اس کی چند قسمیں ہیں۔ بَعْضُهَا شَرْطُ الْانْعِقَادِ، ان میں سے بعض تو کس کی شرطیں ہیں؟ بے کے منعقد ہونے کی شرطیں۔ کچھ شرطیں ایسی ہیں کہ بھئی بے کے منعقد ہونے کے لیے یہ شرط ہے، اگر یہ پائی جائے گی تو بے منعقد ہوگی اور ورنہ منعقد نہیں ہوگی۔ وَبَعْضُهَا شَرْطُ النِّفَاذ، اور بعض ایسی ہیں جو نافذ ہونے کی شرطیں، بے قائم تو ہو گیا عقد لیکن نافذ نہیں ہوا ابھی، یا کسی کی اجازت پر موقوف ہے، تو کچھ نفاذ کی شرطیں بھی اس کے اندر ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِهِ، نفاذ کی شرط وہ کہلائے گی کہ جس شرط کے بغیر حکم ثابت نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَنْعَقِدُ التَّصَرُّفُ بِدُونِهِ، اگرچہ اس کے بغیر تصرف کیا ہو جاتا ہو؟ منعقد ہو جاتا ہے، لیکن نفاذ نہیں ہوگا۔ انعقاد الگ ہے اور نفاذ الگ ہے۔ وَبَعْضُهَا شَرْطُ الصِّحَّةِ، اور بعض ایسے شرائط ہیں جو بیع کے صحیح و درست ہونے کی شرطیں ہیں، اور وہ شرط کہلائے گی لا صحت لہ بدونہ، کہ بغیر اس شرط کے بیع درست نہ ہو، یعنی بیع کی کوئی درستگی نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ يَنْعَقِدْ، اگرچہ وہ منعقد ہو جاتی ہو اور اس کے بغیر نافذ بھی ہو جاتی ہو، یہ معنی، لیکن جناب اس کے بغیر صحیح نہ ہوتی ہو۔ اور بعض ایسی شرطیں ہیں جو لزوم کی شرطیں ہیں، اور شرط لزوم وہ شرط کہلاتی ہے لا يلزم البیع بدونہ، کہ جس کے بغیر بیع لازم نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَنْعَقِدُ وَيَنْفَذْ بِدُونِهِ، اگرچہ اس کے بغیر منعقد بھی ہو جاتی ہو اور اس کے بغیر نافذ بھی ہو جاتی ہو۔ ان تمام شرائط کا ذکر اب تفصیل کے ساتھ کل سے انشاءاللہ چلے گا۔ یہ اجمالی خاکہ انہوں نے یہاں تک پیش فرمایا، اب کل امہ کے ذریعے انشاءاللہ شرائط کے بیان میں بھی تفصیل شروع ہوں گے۔ اتنے کو ہی آپ حضرات ذہن نشین رکھیں۔